نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورۃ بنی اسرائیل مکیہ، اس کے 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں۔ جز 15، اس کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور اس کے علاوہ اس کو سورۃ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور سورۃ مریم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہے اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں، اور ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ قدیم صورتوں کی میں سے ایک صورت کون سی؟ سورۃ بنی اسرائیل۔ سبحان پاک ہے، الذی وہ جو اسرا لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ مسجد، بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، حول ارد گرد ہو اس کے، لنوریہ لی تاکہ نوریہ ہم دکھائیں، ہو اسے، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا۔ سبحان پاک ہے، سبحان سین باہا اس کا روٹ ورڈ ہے، پانی یا ہوا سے تیزی سے گزر جانا، لغوی مطلب ہوتا ہے اس کا، جیسے عبادات میں تیزی کے لیے آنا، جب اللہ کی عبادت کا ذکر ہو تو فوراً اٹھ جانا۔ اور اس کا دوسرا اصطلاحی معنی یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ ہر اچھا فعل، ہاں وہ قولی ہو یا فعلی ہو، ہر اچھا کام اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، سین باہا۔ لیکن یہاں پہ پاکیزگی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سبحان پاک ہے، کون؟ الذی وہ جو سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پر اس صورت کے ابتدا کے اندر اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ آئے گا جس پہ انسان ڈاؤٹ کرے گا، شک میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو انسان ہے نا، عیب ان کے اندر ہے، کمزوریاں ان کے اندر ہیں، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر کام پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں پہ ایک اور لفظ ہے بعبدہ، اپنے بندے کو، یہ لفظ بڑی محبت اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر پیار اور محبت اور آپ کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ یہاں کوئی لفظ موضوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرماتے۔ لفظ عبد منتہی بھی اس لیے کیا کہ تمام مخلوقات کی صفات میں سے سب سے اونچی اور بڑی صفت اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی ہے، اور پھر اللہ نے خاص اپنی طرف نسبت کر کے اس کو مزید رتبہ دیا، بے عبدی، اپنے بندے کو۔ پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ، غلام قرار دینے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مالک اور معبود صرف اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے غلام اس کے سامنے عاجز اور مطیع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی جگہ پہ عبد کا ذکر کیا نا، سورۃ مریم کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل ما فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کے آنے والا ہے۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک ہی معبود قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کو بھی، تینوں کو کہا کہ یہ تینوں ایک معبود ہیں۔ آج بھی کچھ مسلمان، جھوٹے مسلمان، احد اور احمد کو ایک قرار دے دیتے ہیں۔ تو قرآن کی بہت سی آیات تردید کرتی ہیں اس بات کی، اور یہاں پہ بھی خاص طور پہ بے عبدی ہی، کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اپنے بندے کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا، میں تو صرف اس کا عبد ہوں، بندہ ہوں، انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، سو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ ٹھیک ہے، تو بات ایک یہ بھی یہاں پہ کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبد ہیں، اس لیے عبدیت جو عبودیت ہے وہ معبود بنا دینا، اللہ اور رسول کو ایک کہنا، یہ ایک شرک ہے، اور اللہ کے مقامات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا اس کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ کے رتبے کے برابر کسی اور کو لے آنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہ ہے جی ایک واقعہ، اقصی کہتے ہیں، اقصی کا روٹ ورڈ ہے قاف سین واو، اس کا مطلب ہوتا ہے دور کا کنارہ۔ تو مسجد اقصی بہت دور مسجد تھی، کس سے؟ مسجد حرام سے۔ ان دونوں کے درمیان 40 رات کا فاصلہ تھا۔ اس وقت جیسے لوگ جایا کرتے تھے نا اونٹوں پہ سوار ہو کر، اب تو بندہ آسانی سے بائی ایئر چلا جاتا ہے 1-2 گھنٹے میں، 1 گھنٹہ لگتا ہے جاتے وقت ایک واپس مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیکن اس وقت جیسے لوگ سفر کرتے تھے تو 40 راتوں کا فاصلہ تھا، 40 رات جاتے ہوئے لگتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، اور اس وقت پاسبل نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ مسجد اقصی ایسی مسجد ہے کہ اللہ نے اس کے ارد گرد کے علاقے کو بڑا بابرکت بنایا۔ کس لحاظ سے؟ دین اور دنیا کے اعتبار سے۔ دین کے اعتبار سے تو یہ کہ وہاں پہ بہت
حرمت والی اور برکت والی مسجد ہے کہ جو تاریخ کے اسلام کی تاریخ کے جو مساجد ہے نا ان میں سے ایک مسجد ہے، اور پھر اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے کس اعتبار سے زرخیز ہے، پھلدار ہے، پانی ہے، خوبصورت علاقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی برکتیں عطا کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لاسٹ پہ فرماتے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ایک رات کا سفر، ایک رات کے اندر یہ سب کیوں کروایا گیا؟ تاکہ اللہ اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ بہت سی نشانیاں دکھانا مقصود تھا، اپنی قدرت کے عجائبات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائے۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ کہ 40 دن کی مسافت کو رات کے قلیل ترین وقت میں کروایا۔ پھر اللہ مسجد اقصی تک لے کے گئے، انبیاء کو مسجد اقصی سے بھی آگے آسمان دنیا پہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر کروایا گیا۔ پھر وہاں پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، انبیاء کو مجسم بنا کر دکھایا گیا، انبیاء سے بات چیت ہوئی۔ پھر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی کچھ چیزیں بھی دیکھی۔ پھر آپ نے انبیاء کو امامت کروائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کا انتخاب کیا۔ تو بہت سی چیزیں تھی، بہت سی نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ بہت دفعہ آپ نے اس واقعہ کو سنا بھی ہوگا۔ یہ ہجرت سے پہلے، بعض روایات میں ہے کہ ہجرت سے 16 ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت مکہ کے حالات بہت سخت تھے، لگتا تھا کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ آپ علیہ وسلم کو بہت ستایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ جو ہے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تنہا ہو گئے تھے، تو آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی، بہت زیادہ لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ اتنے سنگین حالات میں پیش آیا۔ مقصد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، آپ کو مسجد اقصی تک پھر آسمان دنیا تک بلانا۔ کیوں بلایا گیا؟ تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ ہیں آخری نبی، آپ ہیں سب انبیاء کے امام، آپ ہیں امامت کروانے والے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کا مشن ضرور کامیاب ہوگا، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا چراغ، اسلام کا چراغ بجھنے نہیں دیں گے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے، حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے بھی تنگ کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کچھ بھی اس کے لیے امپاسبل نہیں، پاسبل ہے۔ ایون کہ بعض لوگ سفر معراج کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رات کے اندر 40 راتوں کا سفر طے کروا دے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، ان کے بعض لوگ اس چیز کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اب تو ہم تو آسانی سے مان سکتے ہیں نا۔ ہم دیکھتے ہیں بائی ایئر چیزوں کو نا کہ آسانی سے کتنی تیزی کے ساتھ جہاز اڑتا ہوا پہنچ سکتا ہے 1 گھنٹے کے اندر۔ لیکن اس وقت جب یہ چیزیں نہیں تھی نا تو کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا، معراج، سفر معراج کا، کیونکہ عقل مانتی نہیں تھی۔ تو اسلام عقلی دین نہیں ہے، عقل ماننے یا نہ ماننے، جو بات ہمیں کہی ہے ہم نے ماننی ہوتی ہے۔ تو معراج کی تفسیر کافی لمبی ڈیٹیل اس کی ہوتی ہے، آپ اس کو ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر سے خود بھی اس کا مطالعہ کریں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ باقی انشاءاللہ سورۃ نجم کے اندر بھی ہم جب اس کو ڈسکس کریں گے تو کچھ چیزیں سیکھیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سکھانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سخت حالات میں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔
آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا جو تنہا ہونے کا احساس تھا وہ ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی اور پھر تحفہ دے کے اس دنیا میں واپس بھیجا گیا. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو جو نشانیاں آپ کو دکھائیں کہ مثلاً آپ کے مکان کے چھت کا کھولا جانا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بڑھ کر پھر اس کو ملا دیا. براق کی سواری جس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، یعنی جس سواری پر آپ بیٹھ کے گئے تھے نا، تو وہ جہاں دور اگر ہم دیکھیں نا تو دور تک کہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، تو سواری کا قدم ادھر تک ہوتا تھا. پھر مہینوں کا سفر لمحوں میں طے کیا. بیت المقدس میں دودھ اور شراب آپ کے سامنے رکھا گیا. انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، امامت ہوئی، پھر سفر معراج کی بے شمار نشانیاں. تو اللہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں دکھانا مقصود تھا. لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیاں. تو نشانیاں کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ انسان اس پر مزید غور و فکر کرے، انسان مزید تدبر کرے، انسان مزید سوچے کہ اللہ اس دنیا کے اندر اللہ نے اسے کیوں بھیجا اور اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. پھر اسی طرح جو اس وقت کے حالات ہیں اگر اس کے مطابق ہم دیکھیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے اور ہمارے لیے بھی کہ جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس وقت ایک ذات ہوتی ہے جو ہمیں تھامتی ہے، اس سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اگلی آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید تسلی یہی دے رہے ہیں، وَآتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے اسے خداً ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذو، کہ نہ تم بناؤ، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کوئی کارساز. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی تھی. وہ کتاب کون سی تھی؟ یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ تورات. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کی کتاب کہا، ویسے ہی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی نا، وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقام تورات کا ہے، کیونکہ اس میں تفصیلی ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اس کو ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس دنیا کے اندر مختلف پیغمبر آتے رہے، ہر دور کے اندر ایک پیغمبر اور ان کو ساتھ ایک صحیفہ، ایک کتاب دی گئی. اس وقت لوگ اس پر عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور آپ کو قرآن دے دیا گیا، اور قرآن کو رہتی دنیا تک سب سے بڑی کتاب اور ہدایت کی کتاب جو ہے وہ کہا گیا. اب اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کتاب دی اور اس کے اندر احکامات کیا تھے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ تم بناؤ میرے سوا کسی کو کوئی وکیل، کوئی کارساز، کسی کو کوئی مددگار نہ بناؤ. یعنی تمہاری مدد کرنے والا، تمہارا وکیل، تمہاری ہیلپ کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ دعوت میں پیش آنے والی مشکلات انبیاء کے زمانے میں کیسے آتی رہی اور ان کو کیا کیا حکم دیا جاتا رہا. حکم کیا تھا؟ اللہ کو وکیل بنانا، اللہ کو کارساز بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا، رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ مشرق اور مغرب کا رب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم بس اس کو ہی اپنا وکیل بناؤ. تو لفظ وکیل پہ غور کرنا ہے. وکیل، وکیل کیوں، لائر کیوں ہائر کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا سوچئے.
لائر ہائر کرتے وقت کتنی فیس پے کرنی پڑتی ہے؟ پھر ہمیں کنفرم بھی نہیں ہوتا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا کہ نہیں. عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے کتنی رسوائی اور ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو مخلوق کی وکالت پائیدار نہیں ہوتی، خالق کی وکالت پائیدار ہوتی ہے. ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے دنیا میں ہمیں لوگ چھوڑ جائیں گے، لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ان کی مدد پائیدار نہیں. صرف اللہ کی مدد پائیدار ہے، اس کا کام پائیدار ہے، اس لیے اس کو ہی وکیل بنائیں. کتنے بھی حالات مشکل کیوں نہ آ جائیں، وعدہ کر کے لوگ چھوڑ کیوں نہ جائیں، آپ کے پاس ایک ذات ہونی چاہیے کہ آپ کو ہو کہ جب ساری دنیا ٹھکرا دے تو میرے پاس یہ ہے وکیل، یہ میرا فیصلہ کرے گا، یہ میرے لیے لوگوں سے لڑے گا، یہ میرے حق کے لیے آواز بلند کرے گا. اب دیکھیے نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مشکل وقت میں یہی کہا نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی میرے لیے وکیل ہے، وہی میرے لیے مولا ہے. تو جو شخص اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے. توحید بھی تو اسی چیز کا نام ہے نا، کہ انسان ہر چیز کے قابل کس کو سمجھے؟ اللہ کو. تو جو پھر ہر کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، تو اللہ پھر اس کا وکیل واقعی بن جاتا ہے. تو ان دونوں آیات سے نا، ایک تو ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلا کہ اتنے مشکل حالات کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلے نہیں چھوڑا، تسلی دی اور بہت کچھ دیا. یعنی معراج کی سیر عام سیر نہیں تھی، معجزہ بھی ایسا کہ دل کو خوش کر دینے والا. رتبے ہی رتبے، اللہ کے رسول کو ان کا مقام یاد کروایا گیا. تو سبق یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو جائیں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ذات ہوتی ہے، وہ پروٹوکول ایسا دیتی ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ، ہم تنہا ہو کر بھی ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں، تو یہ سارے ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. پھر اسی طرح جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس مخلوق کی مدد نہیں ہوتی، اس وقت ذہن میں صرف یہی رکھیں، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ وہ رب مجھے یہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو وکیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیوں لوگوں کے آگے جا کے جھک رہے؟ میں ہوں نا، میں تمہارے کاموں کو سنبھال لوں گا. پھر فرمایا ذریت، اے اولاد، من حملنا، ان کی جنہیں سوار کیا ہم نے، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندہ تھا شکر گزار. نوح علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے. اب وکیل بنانے، توکل کرنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا آتا ہے؟ اگلا کام شکر ادا کرنا. جب انسان اللہ کو وکیل بنا لے گا، اللہ پر توکل کرے گا، انسان کے کام ہو جائیں گے نا سارے. اللہ اپنے بندے کی امید پر پورا اترتا ہے، انسان کے گمان کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے. اب جب اللہ نے خواہش پوری کر دی، اللہ نے مراد پوری کر دی، حاجت پوری کر دی، تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ شکر ادا کرنا. شکر کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں وہ عطا کر دیا جس کی تمہیں چاہتی. تو یہاں پہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، اے نوح علیہ السلام کی اولاد، تم ایسے صاحب کی اولاد ہو، ایسے نبی کی اولاد ہو، ایسی نسل سے تمہاری پیداوار ہوئی ہے جس میں کشتی پہ جن کو سوار کر کے نجات دی گئی. مقصد بنی اسرائیل کو ایمان اور عمل صالح پر ابھارنا تھا. دیکھو تم کن لوگوں کی اولاد ہو، تمہارے لیے اپنے ساری آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر ایک اللہ کی عبادت کا پابند رہنا ہے، اپنے باپ نوح علیہ السلام کی طرح ہر وقت شکر ادا کرنا ہے. اس کے سوا اپنا وکیل، کارساز، بھروسے کے قابل کسی اور کو نہ سمجھو. کس کو سمجھو؟ اللہ کو. بھروسہ بھی اس پہ کرو،
وکالت بھی اسی کی وکالت کو ایکسپٹ کرو، اس کو وکیل بناؤ، اگر وہ کام کر دے، نہ کرے تب بھی شکر، کر دے تب بھی شکر، کیونکہ ہر حال میں اس کی حکمتیں ہی حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ تو کتنے پوائنٹس آج ہم نے سیکھے؟ توکل اور شکر، ٹھیک ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جتنا بھی مشکل وقت ہو رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس پہ بھروسہ ہے پورا، اپنی ذات سے بڑھ کر بھی مجھے اس پر یقین ہے۔ جب ایمان کا درجہ یہ والا ہوتا ہے نا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑ دے۔ بس اللہ کے بارے میں کبھی بھی ڈاؤٹ کا شکار نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے میری مدد کرنی ہے کہ نہیں، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس نے کرنی ہے، وہ میرا رب ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدد نہ کرے؟ وہ کرے گا، وہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو جب انسان کا ایمان اس درجے کا ہو جاتا ہے نا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو پھر دیکھیے اپنی زندگی کے اندر انعامات، پھر آپ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم نے پچھلی صورت کے اندر شکر، لاسٹ میں شکر کے بارے میں بڑا سیکھا نا، تو آج پھر ابتدا بھی اسی سے ہے، اور شکر سے پہلے کا جو درجہ نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو بتا دیا وکیل، کہ اگر کسی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری والا رویہ نہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں ہم صبر ہی کر رہے ہیں، تو ایک چیز کر لینی ہے، کیا؟ اللہ کو وکیل بنا لے، اللہ کو کارساز بنا لے، اللہ پہ توکل کریں، پھر جب توکل کریں گے، انعامات دیکھیں گے، تو پھر شکر کرنے کا خود بخود دل کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل کرے، اور ہمیں حق تک پہنچنے والوں میں، اللہ حق والے لوگوں میں سے چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔